السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے بلال ابن عباس۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سیریز جس میں ہم قرآن کی مختلف صورتوں کا مختصر سا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ آج جس صورت کا خلاصہ ہم بیان کرنے آئے ہیں وہ ہے سورۃ الانعام۔ اس صورت کا نام اسی صورت کی آیت نمبر 136، 138 اینڈ 139 میں آیا اور وہاں سے لیا گیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مویشی جانور۔ تو صورت میں مشرکین مکہ کے لیے مذمت آئی ہے کیونکہ وہ کچھ جانوروں کے حصے کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے اور یہ ہمارے معبودوں کے لیے، لات و عزیٰ کے لیے۔ تو ان کے اس توہم پرستانہ عقائد کی مذمت میں یہ صورت کے کچھ حصہ بھی نازل ہوا۔ یہ صورت مکی صورت ہے اور اس میں آلموسٹ 165 آیات ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک کچھ تعارفی اور نصیحت آموز باتیں کی گئی ہیں اور کفار مکہ کو کہا گیا کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے نور یا یہ وحی یا یہ قرآن کو اگر آپ انکار کرو گے تو آپ کو بھی سابقہ کفار کی طرح آپ پر بھی عذاب مسلط کیا جائے گا اور اس مہلت کو مذاق نہ جانے۔ اس صورت کی آیت نمبر 13 سے لے کر 24 تک توحید کی تلقین اور شرک کی تردید کی گئی ہے۔ صورت کی آیت نمبر 25 سے لے کر 32 تک آخرت کا منظر نامہ پیش کیا گیا، اس کی ایک تصویر پیش کی گئی ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، کہ یہ جو کفار مکہ تھے ان کو ڈرایا جا سکے تاکہ وہ اس ڈر کی وجہ سے نصیحت حاصل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لیں۔ آیت نمبر 33 سے لے کر 77 تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور رسالت بیسک موضوع بنایا گیا اور آقا علیہ السلام کا نقطہ نظر اور آقا علیہ السلام کا مشن اور آقا علیہ السلام کے اختیارات کی حدود، آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کے ساتھ رویہ اور کفار کا نقطہ نظر بھی بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 74 سے لے کر 90 تک پچھلی ہی آیات کا تسلسل برقرار رکھا گیا اور آقا علیہ السلام مشن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی مشن بیان کیا گیا۔ کفار مکہ کو گھر پہنچانے کی بات کی گئی ہے تاکہ ان کو پتہ چلے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں وہ لوگ، اور قریش تو وہ اس چیز پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ جس چیز پر تم فخر کرتے ہو یہ آقا علیہ السلام، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ آیت نمبر 91 سے لے کر 108 تک آقا علیہ السلام کی رسالت کے لیے ایک اور دلیل دی گئی ہے جو کہ قرآن مجید، جو کہ کتاب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔ اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو ایک دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو کہ رہنمائی اور صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آیت نمبر 109 سے لے کر 154 تک خدا کی پابندیوں اور جو مشرکانہ عقائد تھے جس میں وہ توہم پرستانہ پابندیوں کو ذکر کرتے تھے، اسے خدا کی لگائی ہوئی پابندیوں کو متصادم کیا گیا ہے تاکہ ان دونوں پابندیوں کے درمیان نمایاں فرق کو ظاہر کیا جا سکے۔ تو آیت نمبر 44 سے لے کر آلموسٹ 160 تک یہودیوں اور کافر عربوں پر تنقید کی گئی ہے اور ان کو تاکید کی گئی ہے کہ پر جو تورات نازل کی گئی تھی اس میں اور قرآن مجید میں جو مماثلتیں ہیں، جو کامن ٹرمز ہیں، ان کو دیکھو اور سمجھو تاکہ تم عذاب سے بچ سکو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت کو اپنا لو۔ صورت میں 161 سے لے کر 165 تک صورت کا اختتام ہو رہا ہے اور اس اختتام میں آقا علیہ السلام کو بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ تلقین کی گئی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اسلامی عقیدے کے مضامین اور ان کے اثرات لا خوف و خطر ان لوگوں میں بیان کیجیے۔ تو یہ تھی آج کی صورت۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز میں کوئی بھی غلطی نظر آ رہی ہے یا کوئی بھی کمی نظر آ رہی ہے تو پلیز اس کو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ہم اس غلطی پر کام کر سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔